شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کسی مسلک کا بندہ ہو وہ یہ ماننے کو تیار ہے کہ سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اس نماز کے اندر اللہ رب العزت انسان کو روزانوں بٹھا کر پھر اس سے پڑھواتا ہے کہ پڑھ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور کی ذات پر سلام پڑھے گا تو تب تیری نماز مکمل ہوگی۔ دنیا نے یہ عقیدے پتہ نہیں کہاں سے گھڑ دیے، اس سے پہلے امت کے اندر یہ بالکل عقیدہ موجود نہیں تھا کہ خدا نخواستہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز کے اندر آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری کی کیفیت نماز کے اندر پیدا کر کے علماء نے لکھا ہے کہ جب اس لفظ کے اندر تو پہنچے یہاں پر السلام علیکہ تو تصور میں خیال مصطفیٰ آنا چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ محبت اور شوق کے سائے میں تیری تو سب سے خالص عبادت نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور کی ذات پر تو سلام پڑھ کے نہ گزر جائے۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اب اس کو ذرا قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو پھر حاضر خدمت ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ جب اللہ بلائے تو، فرمایا اذا دعاکم للہ وللرسول، اللہ بلائے تو تب بھی حاضر ہو جاؤ اور اللہ کا رسول بلائے تو تب بھی حاضر ہو جاؤ۔ اور اس کی عملی تفسیر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ حالت نماز کے اندر ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑے سے آگے گئے تو حضور نے ابو سعید کو بلایا، یا ابا سعید۔ حضور کو پتہ تھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نے بلایا، وہ جواب نہ دے سکے، جلدی جلدی اپنی رکعتیں مکمل کیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھے روک دیا تھا کہ جب میں نے بلایا تو تم حاضر خدمت نہیں ہوئے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو نے رب کے قرآن کی آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تمہیں نماز چھوڑ کے آ جانا چاہیے تھا، میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے تیری نماز نہیں ٹوٹنی تھی۔ جب اللہ اور اس کا رسول بلا لیں، انگریز کے پیسے لے کر یہ عقیدے گاڑ لیے گئے کہ خدا نخواستہ نماز کے اندر خیال آ جائے حضور کا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں حضور فرما رہے ہیں تجھے تو میری بارگاہ میں خیال دور کی بات، پورا مجسم انسان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے تھا۔ اور یہی واقعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ نماز کے اندر تھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، آپ نے جلدی جلدی اپنی رکعتیں مکمل کی، حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے پوچھا ابی میں نے بلایا تھا دیر ہو گئی، کیا وجہ تھی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نماز کی حالت میں تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا تو نے یہ نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلا لیں تو پھر حاضر خدمت ہو جاؤ، کیونکہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب اور میرا سجود بھی حجاب۔ صحابہ اکرام کی نمازیں کیا تھیں؟ اقبال کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے سائے میں ڈوب کر صحابہ نے نمازیں پڑھی۔ آج دنیا یہ دعوے اور اعلان بہت کرتی ہے کہ صحابہ کو معیار بناؤ، ہم بھی کہتے ہیں آؤ صحابہ کو معیار بناؤ اور دیکھو تمہاری نمازیں کہاں کھڑی ہیں اور صحابہ کی نمازیں کہاں ہیں۔
تمہاری نماز خیال مصطفیٰ آنے سے ٹوٹ جاتی ہے، صحابہ کی نماز اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتی تھی جب تک خیال مصطفیٰ نہ آ جائے۔ اس پر میں 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث مبارکہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے بالکل آخری ایام، اور حضرت انس بن مالک انصاری صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، وَكَانَ تَابِعًا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَخَدَمَهُ وَصَاحِبَهُ، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان ابا بکر کان یصلی لہم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی فیہ، اس مرض کے اندر کہ جس مرض کی وجہ سے حضور وصال فرما گئے، اس مرض کی حالت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام 2-3 دن نماز کے اندر حاضر خدمت نہ ہو سکے، آپ مسجد نبوی شریف تشریف نہ لا سکے، تو صحابہ بڑے بڑے دور سے سفر کر کے رب کی نماز پڑھنے بھی آتے تھے اور مصطفیٰ کا دیدار کرنے بھی آتے تھے۔ مسجد تو ان کے محلوں میں بھی تھی، نماز تو وہ گھر کے اندر بھی پڑھ سکتے تھے جس طرح کہ آج کل کا فلسفہ ہے، لیکن وہ صرف نماز نہیں پڑھنے آتے تھے، وہ نماز عشق بھی وہیں ادا کرتے تھے، وہ نماز دیدار مصطفیٰ بھی وہیں پر ادا کیا کرتے تھے، دور دور کا سفر کر کے اس نیت سے آیا کرتے تھے کہ میں وہاں جا کے نماز پڑھوں گا، رب کی نماز بھی ہو جائے گی، مصطفیٰ کا دیدار بھی ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کی نمازیں تھیں۔ فرماتے ہیں کہ اس مرض کے اندر، جس مرض کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، حتیٰ اذا کان یوم الاثنین، یہاں تک کہ سوار مبارک کا دن آیا۔ یہ وہی دن تھا جس دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ وہم صفوف فی الصلاۃ، صحابہ صفیں بنا کر نماز کی حالت میں تھے۔ بخاری اور مسلم کا دنیا بہت چرچا کرتی ہے، یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، اور متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جسے بخاری نے بھی روایت کیا ہو اور مسلم نے بھی روایت کیا ہو، دونوں نے روایت کیا کہ صحابہ نماز کی حالت میں تھے۔ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھڑکی سے پردہ ہٹایا جو کھڑکی مسجد نبوی شریف کی طرف تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ بالکل آج کل تو وہ حجرہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پردہ سرکایا کہ میں نے جو تربیت کی ہے آج میں اس کا نظارہ تو دیکھوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور دیکھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نماز کے اندر ہیں، ینظر الینا وہو قائم، حضور نے ہماری طرف دیکھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے تھے۔ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، گویا حضور کا چہرہ مبارک اس طرح چمک رہا تھا جس طرح 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ جب میں یہاں پہنچا نا تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، صحابہ تو نماز میں تھے اور جو مسجد نبوی شریف گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر قبلہ اس طرف ہے تو حضور کا حجرہ مبارک بالکل اس طرف ہے، بائیں جانب ہے۔ مجھے یہ بتائیں ان صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پردہ مبارک بھی سرکایا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمک بھی رہا ہے؟ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ تڑپے ہوئے تھے کہ آج کتنے دن گزر گئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ نہ ہوئی، وہ تڑپ رہے تھے، اور جو ہی پردہ سرکا محبت نے جوش مارا تو صحابہ اکرام کے چہرے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف پھر گئے۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، تیری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ کے چہرے پھر گئے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے، اور اقبال نے قلم اٹھا کے لکھ دیا، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سہارے کے ذریعے تشریف لے آئے، سہارے کے ذریعے تشریف لے آئے۔ وہاں بڑی خوبصورت ایک بات ہے،
کھڑکی پر کھڑے ہو کر ثم تبسم یضحک، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ حضور مسکرائے، مجھے یہ بتائیں کہ بندہ یہاں پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہو صفوں کے اندر، اور وہ دور کہیں کھڑا کوئی بندہ مسکرا رہا ہو، کیسے پتہ چلتا ہے کوئی مسکرا رہا ہے؟ حضور کے مسکرانے کو دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ صحابہ کے چہرے نہیں، سارے کے سارے صحابہ کے رخ حضور کی طرف مڑ گئے۔ شوق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ اکرام صفوں کے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ حضور جب صفوں کے درمیان سے آئے تو صفیں ساری کی ساری صحابہ نے رستہ دیا، نماز کے دوران رستہ دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کسی ایک کی نماز ٹوٹی؟ نہیں ٹوٹی، سارے ادب مصطفیٰ میں کچھ دائیں ہو گئے کچھ بائیں ہو گئے۔ انہوں نے تو شکر الحمدللہ کیا کہ اپنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں جب وہ پہلی صف کے اندر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر تھے، نماز جاری تھی۔ آپ نے جب ہلچل محسوس کی تو صحابہ نے اس طرح ہتھیلیوں کے اوپر ہاتھ کو مارا کہ ابو بکر پیچھے ہو جو، مصطفیٰ آ گئے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے محسوس کیا تو انہوں نے مصلی کو چھوڑ دیا اور خود پیچھے صف کے اندر ہو گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اشارہ کیا ابو بکر مصلی پر رہو۔ اب میں یہاں رک کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کے مصلی چھوڑنے کی وجہ سے ان کی نماز تو نہیں ٹوٹی؟ نہیں ٹوٹی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فاشارہ الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم، اپنی نمازیں مکمل کرو۔ اور جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر آپ نے کسی نماز میں پردے میں دیکھا، جب صحابہ کے رخ محبت مصطفیٰ میں در مصطفیٰ کی طرف پھر گئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دیکھا کہ یہ وہ دین سیکھ چکے ہیں جو دین میں انہیں سکھانا چاہتا تھا، یہ نمازوں کے لالچی نہیں تھے، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے عشاق تھے۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، ان کے چہرے پھر گئے تو میرے حضور نے اشارہ کیا فاشارہ الینا ان اتموا صلاتکم، صحابہ کسی کی نماز نہیں ٹوٹی، اپنی نمازیں مکمل کر لو۔ شوق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، وارخی الستر، حضور نے پردہ مبارک اس حدیث مبارکہ کے مطابق دوبارہ آگے کیا، اور یہ وہی دن تھا فتوفی من یومہ، اور اسی دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ عقیدہ گاڑ لیا گیا کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو خیال کی بات کرتا ہے، یہاں تو سارے کا سارا منظر تبدیل ہو گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنتے جائیں، بدر کا دن ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے ہیں، فلما قضا صلاتہ، جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز سے فارغ ہوئے، قلنا رأیناک تبسمت، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا آپ دوران نماز مسکرا رہے تھے۔ مجھے یہ بتائیں کہ امام کھڑا ہو مصلی پر تو پیچھے کھڑے نمازیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام مسکرا رہا ہے یا نہیں مسکرا رہا؟ کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ ان کا سوال کرنا اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ گویا صحابہ نماز کے اندر چھپ چھپ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا کرتے تھے۔ تبسم تھا یا رسول اللہ، آپ مسکرائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مر بی میکائیل، میکائیل میرے پاس سے گزرے، جناحیہ اثر الغبار، ان کے جو پر تھے، آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جس کے اندر بنفس نفیس فرشتوں نے جنگ کی ہے،
قرآن کہتا ہے فرشتے زمین پر نازل ہوئے ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ جنگ ختم ہوئی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، مرہ بی میکائیلو، تو میکائیل میرے سامنے سے گزرے، جناحیہ اثر الغبار وہو راجع بطلب القوم، نے فرشتوں کو ساتھ لے جا کے گزر رہے تھے، فضحک الیہ، جب میرے سامنے سے گزرے تو میری طرف دیکھ کے وہ مسکرا دیے۔ فرشتہ مسکرایا حضور کو دیکھ کے، تبسم تو الیہ، تو میں اس لیے مسکرایا کہ میں نے اس کی مسکراہٹ کا جواب دیا۔ اب میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ اس منظر کو اس انداز میں آپ سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ جب 313 مٹھی بھر لوگ تھے اور 1000 کا لشکر تھا تو فرشتے آئے نوکری کرنے کے لیے، تو جب جنگ ختم ہوئی حضور نماز ادا فرما رہے ہیں تو گویا حضرت میکائیل علیہ السلام گزرتے گزرتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب راضی ہیں آپ، ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور کریں، کانا جناحیہ اثر الغبار، ان کے پروں کے اوپر جنگ کی مٹی اور جنگ کا غبار تھا، گویا جنگ جیتنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لیتے ہوئے گزرے ہیں، حضور اب آپ راضی ہیں، ہمیں اجازت ہے۔ اور اس وقت فضحک الیہ، میری طرف وہ مسکرائے، تبسم تو الیہ، تو میں بھی مسکرایا، میرا مسکرانا اس لیے تھا۔ اور اس مسکراہٹ کو صحابہ نے پیچھے کھڑے کھڑے دیکھ لیا، انہیں کیسے پتا چلا کہ حضور مسکرا رہے ہیں؟ تیری نماز خیال مصطفیٰ سے ٹوٹ جاتی ہے، ان کی نماز خیال مصطفیٰ سے ٹوٹنی نہیں، خیال مصطفیٰ تو دور کی بات ہے، یہ دیدار مصطفیٰ جب تک کر نہ لیں نماز مکمل نہیں ہوتی۔ شوق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ وہ صحابہ نمازوں کے لالچی نہیں تھے، عبادتوں کے لالچی نہیں تھے، وہ عبادت کرتے تھے لیکن ذات مصطفیٰ کو مقدم رکھ کے عبادت کرتے تھے۔ آج کی دنیا نے حضور کو حیثیت دی صرف ایک پیغمبر کی کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، لیکن اسلام کا تصور یہ نہیں، صحابہ کا تصور یہ نہیں، قرآن کا تصور یہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں محبت ہے رب سے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں کی زینت بنا لو، تب تمہیں جا کر اسلام کی وہ حرارت نصیب ہوگی۔ اسی لیے اقبال نے کہا با مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم اوست گربا او نہ رسیدی تمام بلا حبیست۔ مجھے یہ بتائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا تو رشتہ دار تھے نا مکہ میں، انہوں نے کہا تھا عثمان وہ کعبہ ہے، تم طواف کر سکتے ہو لیکن حضور کو ہم طواف کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ عثمان اس عبادت کو عبادت نہیں سمجھتا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بغیر کی جائے۔ کعبہ میں تیرا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک آگے آگے مجھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہ آئے۔ وہ عبادتوں کے لالچی نہیں تھے، محبت مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ یہ راز جانتے تھے کہ شوق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کیا آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر نہیں ہے غار والا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایڑی پر سانپ ڈنگ مار رہا تھا، آپ کو سوئی چبھ جائے تو آپ جگہ سے اٹھ جاتے ہیں۔ حضور کا سر انور تھا حضرت صدیق اکبر کی گود کے اندر، آپ ڈنگ پر ڈنگ برداشت کرتے رہے لیکن اپنے جسم کو ذرا بر جنبش نہیں دی۔ اگر صدیق کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، ہاتھ سے ادب مصطفیٰ کا دامن نہیں جانا چاہیے۔ تیرا اور میرا فلسفہ ہے جان بچانا فرض ہے، ان کا فلسفہ ہے کہ اگر جان مصطفیٰ کے قدموں پر نثار ہو جائے تو کسی کام آ جائے گی، کیونکہ شوق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور نے سر انور رکھا اور آپ
آرام فرما رہے تھے کہ سورج ڈوب گیا۔ وہ علی جس کی ساری زندگی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، آنکھ سے آنسو ٹپکا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ پڑا۔ آپ نے آنکھ کھولی تو دیکھا علی رو رہے ہیں۔ علی کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ساری زندگی نماز قضا نہیں ہوئی، آج سورج ڈوب گیا، علی قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ اب حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر نماز حضور سے زیادہ مقدم ہوتی تو حضور کو جگا دیتے، ادباً کہتے یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھنی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، میں دوبارہ حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ لیکن علی نے کہا کہ نماز جاتی ہے تو چلی جائے، ادب مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ شوق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور سورج کو واپس عصر کے وقت پہ لائے، اور حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز ادا کی۔ خالد بن ولید کا آپ نے نام سنا، 8 تلواریں ایک ہی جنگ کے اندر ان کی ٹوٹ گئیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب ان کو دیا، جس جنگ کے اندر جاتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ ایک جنگ میں انہوں نے دیکھا کہ دیوانہ وار ان کے سر سے وہ ٹوپی گر گئی، دیوانہ وار وہ ٹوپی ڈھونڈ رہے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا جب ان کو ٹوپی ملی نا، تو بعد میں جنگ کے بعد صحابہ کرام جمع ہوئے تو کہنے لگے سپہ سالار آپ نے کیا کیا؟ خالد عجیب کام کیا آپ نے آج، کہ آپ ادھر تلواریں چل رہی تھیں اور آپ زمین پر کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا میرے سر سے میری ٹوپی گر گئی تھی، میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اس سے آپ کی جان جا سکتی تھی، اور سپہ سالار کا مر جانا پوری کی پوری جنگ کے نقشے کے تبدیل ہو جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں وہ ٹوپی کون سی ٹوپی ہے؟ یہ وہ ٹوپی ہے جس کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک میں نے سی کر رکھے ہوئے ہیں، یہ میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تمہیں راز کا پتہ نہیں کہ خالد بن ولید کو اتنی جنگوں میں فتح کیسے ہوئی؟ میرے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال ہوتے ہیں، آج اگر میری جان چلی جاتی تو مجھے پرواہ نہیں تھی، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کسی پلید کا پیر اس ٹوپی پر آ جائے جس میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال موجود ہیں۔ شوق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور عروہ بن مسعود ثقفی، آخری بات سن لیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا کفار نے کہ جاؤ مذاکرات کرو حضور سے۔ پہلے 2-3 بندے مذاکرات کر کے جا چکے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی جب وہاں پہنچے نا، پیچھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک منظر دیکھا، اس منظر کو لے کر وہ واپس چلے گئے اور کہنے لگے قریش کے سرداروں، اس شخصیت سے تم جنگ نہیں جیت سکتے۔ وہ کہتے ہیں سرداروں نے کہا عروہ تم ہمیں بزدلی سکھاتے ہو، تمہیں تو ہم نے بڑا بینا اور دانشور انسان سمجھا تھا، تم ہمیں بے جرتی اور اس طرح کی باتیں سکھاتے ہو کہ ہم جنگ نہیں جیت سکتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں جو منظر میں دیکھ کے آ رہا ہوں وہ منظر اگر تم دیکھ لو تو تمہارے بھی یہی ارادے ہوں۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، کہنے لگے بتاؤ وہ کیا منظر تم نے دیکھا؟ وَوَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَقِسْرَى وَالنَّجَاشِي، کہ میں نجاشی کی بارگاہ میں سفیر بن کر رہا، میں کیسر روم کے پاس سفیر بن کر رہا، میں کسریٰ ایران کے پاس سفیر بن کر گیا۔ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ کما یعظم اصحاب محمد محمدا، خدا کی قسم آج تک میں نے کسی بادشاہ کے ماننے والے ایسے نہیں دیکھے جس طرح میں نے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ماننے والے ایسے دیکھے ہیں، نہ کسی بادشاہ کی تعظیم کرتے میں نے اس طرح ان حواریوں کو دیکھا ہے جس طرح محمد مصطفیٰ کے صحابہ ان کی تعظیم اور ادب کرتے ہیں۔ اور میں نے منظر کیا دیکھا؟ واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ، میں نے دیکھا کہ وہ وضو فرما رہے تھے، صحابہ اس طرح ہاتھ جوڑ کر نیچے کھڑے تھے کہ حضور کے جسم مبارک سے پانی مس ہو کر آنے والا قطرہ کہیں زمین کے اوپر نہ گر جائے۔ ایک ایک قطرہ صحابہ کی ہتھیلیوں سے ہو کے آتا ہے، اور ہم نے وہ منظر دیکھا کہ اگر حضور کے
دہن مبارک سے تھوک مبارک بھی آتا ہے، وہ بھی کسی صحابی کی ہتھیلیوں پر ہوتا ہے۔ فدالا کا بہا وجہہ و جلدہ، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ جس کو مل جاتا ہے وہ لے لیتا ہے، جس کو نہیں ملتا وہ اس کے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ مس کرتا ہے، جسے ملا ہے وہ اپنے بدن پر مل لیتا ہے۔ اس لیے کہ وہ 14ویں اور 15ویں صدی کے ملا نہیں تھے، انہوں نے دین والے کے سامنے بیٹھ کر پڑھا تھا، اور انہیں پتا تھا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ انہوں نے حضور کی ذات کو مقدم رکھ کے عبادتیں کی ہیں۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کیا تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر حضور سے محبت اور شوق کر کے عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد